على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بھی اتفاق فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام، شریعت اور دین دے کر اللہ نے دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع عنایت فرمایا. بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جن میں نہ تو دین کا لحاظ ہے، زندگی گزارنے کا طور طریقہ ان کے پاس ہے، جانوروں سے جیسی زندگیاں گزار رہے ہیں. لیکن اسلام مکمل پاکیزہ طریقہ کار زندگی گزارنے کا دے کر اللہ نے ہم سب کو بھیجا، اور اللہ نے اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ جو طریقہ کار جن کاموں کو کرنے کا، جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو دنیا ہی میں جنت کا نمونہ بنا دیں گے. اگر ہم نے اللہ کے احکامات کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو پامال کر دیا، چھوڑ دیا، انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو جہنم سے بدتر بنا دیں گے. انسان سمجھتا ہے کہ بھئی مال ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے تو سب کچھ ہے، بڑے خاندان والا ہے تو سب کچھ ہے، لیکن یہ چیزیں کوئی کام نہیں آ سکتی. اگر زندگی میں دین ہے، شریعت کا پابند ہے، اللہ کے احکامات کو بندہ پورا کرنے والا ہے، حرام حلال کی تمیز کرنے والا ہے، اگر روکھی سوکھی کھا کر بھی جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں، اس کے زندگی میں سکون دیں گے، اور دنیا کی زندگی میں وہ جنت کا مزہ محسوس کرے گا. بیوی بچے فرمانبردار ہوں گے، حلال روزی کا اللہ انتظام کریں گے. ورنہ کیا ہوگا دوستوں بزرگوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو اس کے لیے تنگ کر دے گی. ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، رمضان کے روزے رکھ لیں گے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم دیندار ہو گئے اور جنت ہمارے نام اعمال میں لکھ دی گئی. لیکن ایسا قطعی نہیں ہے. نماز پڑھ لینے سے صرف انسان دیندار نہیں ہوتا، رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھ لینے سے انسان مسلمان اور دیندار نہیں کہلواتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے، حج کا ایک رکن ادا کر دینے سے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، بلکہ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی اللہ کے حکم پر آ جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے. یہ اصل چیز ہے. ہمارا لین دین دین ہو، ہمارا بات کرنے کا طریقہ دین ہو، ہمارا چلنا پھرنا دین ہو، ہمارا گھر میں گھر والوں کے ساتھ رہنا دین ہو، بچوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کرنا ہے، کس پیسے کی تربیت کرنا ہے، یہ دین ہو. ہمارا زندگی پر صبح اٹھنے سے لے کر شام میں سونے تک جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی سرگرمیاں ہم کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حکم پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جب تک نہیں ہوگی ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. حدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مکمل اور کامل ایمان والا بننا ہے تو کیسے بنے، یا مکمل اور کامل ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ پیر سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ، اس کی زبان سے
اور اس کے ہاتھ پیر سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. آج ہم دیکھیں کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی, ہمارے ہاتھ پیر کے حرکات و سکنات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. ہم غور کریں اس بات پر. لیکن آج ہمارے شہر میں, ہمارے خصوصاً ہندی گاؤں میں ایک چھوٹی بات کچھ ہو جاتی ہے تو اتنا اس سے بڑا چڑھا لمبا کر کے اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ شرم کے مارے ڈوب کے مر جائے. اور حال ہی میں پچھلی جمعہ کو میرے ساتھ سنا گیا. اللہ قرآن میں تو فرما رہے, اس کا ترجمہ ہے, بے شک جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ قرآن بتا رہا, بہتان لگانا اتنا بڑا گناہ ہے, تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ قرآن پر کہ دنیا میں بھی اس پر لعنت دی جاتی ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے. پچھلے جمعہ میرے ساتھ کیا بات ہے, پیشہ بولے تو جمعہ کی نماز میں پچھلے جمعہ میں نہیں پڑھایا تھا, میں خراب تھی تو دوسرے حافظ صاحب کو بولے تھے, حافظ صاحب بیان جمعہ صاحب کیے ہو, میں بھی تھا. اثر کے بعد مجھے خبر آئی, خبر کیا آئی بولے تو میں بہت پریشان ہوا. ہمارا گاؤں, یہ ہمارا معاشرہ, یہ ہماری قوم اتنی اندھی ہے اور کتنی معاف کرو مجھے بے وقوف ہے. سرکل میں ٹیپو سلطان سرکل بولے تو وہ ایک فتنوں کا اڈا بن گیا, پورا فتنوں کا اڈا. سرکل کا نام کتنا اچھا ہے, اتنی بڑی شخصیت کا نام ہے, لیکن فتنوں کا, برائی کا جڑ بن گیا, غیبت کا, چغلی کا جڑ بن گیا. اثر کے بعد میں بیٹھا تھا یہاں, ساتھی ہمارے بولے مجھے سے باہر ہو گیا, سر کیا تو مسجد ہے عشاء میں لفڑا ہوئے گئے, امام صاحب لفڑا کرے گا, کیا لفڑا میں کیا ہوئی, اس کا مطلب کیا. مجھے تعجب ہوا, مجھے گھبراہٹ سی ہوئی, کیا ہوا بھائی یہاں سے مسجد میں. مجھے وہ ساتھی باہر بلا بولے کیا میرا نام لے کو بولے یار پوچھا, میں وہ سرکل میں بات کر رہے تھے, مجھے انہوں بولے سرپا جانا کہ سنیں گے کیا ہوا بھائی تحقیق تو کرو اس کے بارے میں کیا ہوا. اب سرکل میں کتنے لوگ سنو گے, اب وہ سارے لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے. اتنی ایک انسان جب کسی کی برائی کرتا ہے اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے تو اس کے اوپر بہتان لگائی اور اس کا عذاب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے اس کا عذاب ہے. اللہ کی قسم کھا کر بات کرتا ہوں. اور سبوں سے لوگ وہاں سرکل میں پھرتے ہیں اور ایک آدمی ایک افواہ اٹھاتا ہے کہ مسجد عائشہ کے امام صاحب نے کچھ لفڑا کیا, مسجد کو پولیس تک آئی. اب یہ بات پورے سرکل میں پھیلی تو کتنا بڑا بہتان, کتنا بڑا جھوٹ, کتنی بڑی تہمت, بغیر سمجھے سمجھائے کے, بغیر تحقیق کیے کے, بغیر معلوم کیے کے کسی پر ایسی تہمت لگانا, ایسا بہتان باندھنا. اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب کے سامنے رسوا کرے. یہ ہماری قوم میں عام ہو گیا, نہ کسی امام کو چھوڑ رہے, نہ کسی عالم دین کو چھوڑ رہے, نہ کسی مکتب کے استاد کو چھوڑ رہے. ہماری قوم جو ہے اسی میں لگی ہوئی ہے. اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے اس کے بارے میں. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے استاد کو, علماء کو اگر کتے کے ساتھ زنا کرتا ہوا بھی دیکھو تو اپنی زبانیں بند کرو, کچھ مت بولو کے لیے کہ وہ ہمارا امام ہے, کہ وہ ہمارا عالم دین ہے, وہ انبیاء کے وارث ہیں. اگر تم انہیں برائی کرتے ہوئے بھی دیکھو تو اپنی زبان کو بند رکھو. وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن یہاں خالی پیلی جو ہے تہمتیں لگائے جا رہے ہیں, بہتان لگائے جا رہے ہیں. کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوا. آزو بازو گھر میں تحقیق بھی کریں کہ بھیا پولیس ایسی کرتے, پولیس ایسے کرتے, تحقیق بھی کرا. جب تک دوستو بزرگوں ہماری قوم کے اندر یہ برائیاں رہیں گی, غیبت رہے گی, چغلی رہے گی, دوسروں پر تہمتیں لگانا, دوسروں پر بہتانیں باندھنا, تو یہ قوم کیسے ترقی پا سکتی ہے. یہ قوم کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا نہ جائے تو اور کیا کیا جائے, پیروں کے نیچے روندا نہ جائے تو اور کیا کیا جائے, فٹ بال کی طرح ٹھوکریں نہ مارا جائے تو اور کیا کیا جائے. کیا کیا جائے اس کو, یہی تو حالت ہو رہی ہے ہمارے پاس. دنیا کی ساری برائیاں آج ہمارے اندر ہیں اور ہماری ساری اچھائیاں غیروں کے اندر چلی گئی. کوئی کسی حق بات کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں, کوئی صحیح بولنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی زبانیں بند کی جاتی ہے. تو جب یہ ہماری قوم کا, جب یہ ہمارے معاشرے کا, جب ہمارے مسلمانوں کا جب یہ حال ہوگا تو پھر اللہ کی لعنتیں نہ برسیں گی, اللہ کے عذاب نہ اتریں گے, تو اور کیا خیر کی توقع کر سکتے ہیں. کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہماری قوم.
اللہ قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسے بہتان لگاتے ہیں، جو الزام لگاتے ہیں، جو تہمتیں لگاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر لعنتیں بھیجتا ہے، اور آخرت میں قیامت کے دن ان کے اوپر بڑا شدید عذاب اللہ کا ہوگا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے جب کوئی شخص اپنے بھائی پر کافر یا کسی اور کا کافر کہتا ہے تو ان میں سے ایک بات یہ اس پر بھی لوٹ آتی ہے۔ تشریح میں لکھا ہے کہ اگر ہم کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ فلاں نے ایسے یہ گناہ کیا، فلاں نے یہ گناہ کیا، تہمت لگاتے ہیں اور وہ گناہ اس کے اندر پایا نہیں جاتا، تو اللہ بھی آسمانوں پر قسم کھاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک بندے کو اللہ تعالیٰ اس گناہ میں مبتلا نہیں کریں گے تب تک اسے موت نہیں دیتی۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، اگر ہم نے کسی پر تہمت لگائی، کسی پر بہتان باندھا، اس کا عیب اس کے اندر نہیں ہے، ہم نے لوگوں کے سامنے ہوا اڑا دی کہ بھائی اس نے ایسا کیا ایسا کیا، تو اللہ آسمانوں پر قسم کھاتے ہیں کہ جب تک میں اس برائی کو تو دوسروں میں اندر تلاش کرتا پھرتا ہے، جب تک اس برائی میں میں تجھے مبتلا نہ کروں جب تک میں تجھے موت بھی نہیں دوں گا۔ آج ہماری نظریں دوسروں پر ہیں، آج ہماری نگاہیں دوسروں پر ہیں، میرے اندر کیا چل رہا ہے، میرے اندر جو برائیاں ہیں وہ ہمیں اس کے اوپر نظر نہیں ہے، لیکن دوسروں کی برائیوں پر، دوسروں کے عیبوں پر کہ اس کا کچھ نہ کچھ مجھے معلوم پڑ جانا، اور ہمارا سرکل بھی ایسا ہوگا کہ وہاں ایک چھوٹی بات کسی کو بتا دیں گے تو سارا گاؤں میں پھیل جاتی بات، فتنوں کا، برائی کا اڈا بن گیا۔ نہ کسی امام کو چھوڑ رہے، نہ کسی عالم دین کو چھوڑ رہے، نہ کسی مکتب میں پڑھانے والے مدرس کو چھوڑ رہے، نہ کسی حاجی صاحب کو، نہ کسی امیر صاحب کو، نہ کسی دیندار کو چھوڑ رہے، ہر ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ باتیں۔ ایسا ہوگا تو ہماری قوم کے اندر فتنے نہ پھیلیں گے، برائیاں نہ عام ہوں گی، اللہ کی لعنتیں نہ برسیں گی، اور ہمیں گاجر اور مولی کی طرح نہ کاٹا جائے تو اور کیا ہوگا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم غور نہیں کر رہے کہ بھئی ہمارے اوپر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں، ہمارے اندر اتنی برائیاں ہیں، اسی کی وجہ سے ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا اس کے تعلق سے، ہم نے سمجھا کہ بھئی 5 وقت کی نماز پڑھنے کے دیندار ہیں، روزے رکھ کے دیندار ہیں، مسلمان ہیں، نہیں، بلکہ یہ ساری برائیاں جب تک ہمارے معاشرے سے، جب تک ہمارے اندر سے نکل نہیں جاتی تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ چاہے صدقات کر لیں، خیرات دے دیں، زکات دے دیں، حج پہ حج کر لیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھیں، تہجد پہ تہجد پڑھیں، اگر ہم نے کسی اپنے زبان کو، کسی بھائی کو، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، ہم نے اگر تکلیف پہنچائی ہے تو ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جب تک تم کامل ایمان والے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ پیر سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو۔ آج ہماری زبان کا رویہ ایسا ہے کہ دل جو ہے ٹوٹ گئے جاتا ہے، بات دلوں میں گھس جاتی ہے اندر، ہماری زبان کا رویہ ایسا ہے، بات بات پر گالی ہے، بات بات پر تانے ہیں، بات بات پر جھڑکیاں ہیں، یہ ہمارے زبان کے رویے سے کوئی ہمارے بازو بیٹا پسند نہیں کرتا، جو بات کرنا وہ تو پسند نہیں کرتے، کیا چھوڑا چھڑکا بولتے ہیں، کیا دوسرے کا تو چھڑکی دیتے ہیں، چھڑکیاں دیتے ہیں، تانے مارتے ہیں، کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ طارق جمیل صاحب کے بے شمار بیانات پڑھے ہیں، دین کا سب سے مضبوط عمل، دین کا سب سے مضبوط عمل زبان کا میٹھا بول ہے۔ پوری دنیا میں جو دین کیسے پھیلا، صحابہ کرام سارے دنیا میں پھیل گئے، لیکن کسی صحابی کو بیرون ملک کی زبانیں نہیں آتی تھی، نہ انگریزی آتی، نہ فرانسیسی آتی، نہ تیلگو آتی، نہ تمل آتی، کوئی زبان چینا کی زبان نہیں آتی تھی۔ صحابہ کرام نے اپنے میٹھے بول کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کی، اور میٹھے بول کے ذریعے سے دوسروں کے دلوں کو جیتا۔ لیکن آج ہمارے زبان کا بول اتنا کڑوا ہو گیا، اتنا سخت لہجے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی بیٹھ کر دو باتیں کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ہمارے تلخ زبان کو دیکھ کر ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک دوست بزرگوں یہ برائیاں ہمارے اندر سے نہیں جاتی ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے اللہ کی نظر میں۔ بھلے ہی ہم راشن کارڈ میں مسلمان ہو، بھلے ہی ہم آدھار کارڈ میں مسلمان ہو، بھلے ہی ہم پین کارڈ میں مسلمان ہو، بھلے ہی ہم دنیا کی ہمیں جو ہے انڈیا کی سٹیزن شپ میں مسلمان کہلاتے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہماری زبان کی بول سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے،
ہمارے زبان کے بول سے ہمارا پڑوسی ناراض ہے، ہمارے ہاتھ پیر کے رد عمل سے اگر ہمارا پڑوسی ناراض ہے، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ یہودی اور عیسائی ہو، اگر وہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں جنت کی خواہش بھی نہیں کر سکتے۔ جانے کی بات تو دور ہے، جنت میں جانے کی جنت میں جانے کی خواہش بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک ہمارے بول سے، جب تک ہمارے ہاتھ پیر سے کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو جب تک عافیت نہیں ملتی، تب تک جنت میں جانے کا خواب بھی سوچ نہیں سکتے۔ یہ ساری برائیاں آج ہمارے معاشرے میں دوست بزرگوں ایسے پیوست ہو گئے ہیں کہ زبان کھلتی نہیں دوسروں کی غیبتیں، زبان کھلتی نہیں کسی کی ٹوپیاں اچھالے، کسی کی پگڑیاں اچھالے، زبان کھلتی نہیں، زبان سے گالی نکل جاتی ہے، اور بات بات پہ ایسے گالیاں دیتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی ذکر کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں تو آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ یا بندی ایک گالی اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے لیے اتنا بڑا بچھو پیدا کرتے ہیں کہ اس کی ہائٹ گدھے کے برابر ہوتی ہے، اور جتنے گالیاں بندہ دیتا ہے اتنے بچھو اللہ تعالیٰ قبر میں پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ گالیاں جتنے چاہے گالی دے سکتے ہیں، جتنے چاہے تمہیں قبر میں بچھو چاہتے ہو اتنے گالیاں بے دھڑک دے سکتے ہیں۔ اللہ نے زبان دی ہے، زبان کو اللہ نے اسی لیے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے صحابہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صبح فجر کی نماز میں آئے، نماز کے بعد کہا صحابہ سے مخاطب کو کہا صحابہ دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سارے صحابہ کہنے لگے کہ بھئی اللہ کے نبی کیا بتانا چاہ رہے ہیں، سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے پھر اپنی زبان کو پکڑا اور بات کھینچا، کہا کہ اس کی حفاظت کرو جنت میں جاؤ گے۔ اس کی میں زبان کی حفاظت کرو، زبان بہت خطرناک ہے۔ جب تک کہ ہماری زبان قابو میں نہیں رہتی ہم مسلمان نہیں ہو سکتے اللہ کی نظر میں، ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے اللہ کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کیا تم کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو ایمان والے کہہ لو گے تو کیا تم ایمان والے ہو گئے؟ نہیں، بلکہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے رد عمل سے، اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ پیر کے عمل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تم واقعی میں ایمان والے ہو۔ دوستو بزرگوں، میرے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ زبان کی حفاظت کریں، اپنے زبان کے بول کو میٹھا بنائیں، گالی گلوچ سے بالکل پرہیز کریں۔ حدیث پاک میں جب میری امت گالی گلوچ کرے گی اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ آج ہمارے زبان میں مسجد میں بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں، اللہ اکبر، مسجد میں بیٹھ کر گالی کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر موبائل میں ویڈیو دیکھتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر جو ہے ناچنے والی رنڈیوں کے گانے سنتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر جو گیم حرام ہے، جو ضائع فضول وقت کو ضائع کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر گیم کھیلتے ہیں، کیا اللہ کے پاس یہ پکڑ نہیں ہوگی؟ دوسروں کی برائیاں ہمیں نظر آتے ہیں، دوسروں کی گندگیاں ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہماری برائیاں ہمیں کب نظر آئیں؟ کون سا آئینہ ہے جو ہماری برائی کو دکھا سکے؟ کون سا آئینہ؟ دوسروں کے لیے ہماری آنکھیں دوربین بنی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے لیے کب آئینہ بنے گی؟ ایسا کون سا آئینہ ہے؟ کس میلے میں ایسا ملے گا، کس دکان میں ایسا آئینہ ملے گا جس کے اندر ہماری برائیاں نظر آئے؟ ہماری برائیاں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، ہماری گندگیاں ہمیں نظر ہی نہیں آتی، ہمارے کارنامے ہمیں نظر ہی نہیں آتے، ہمیں تو صرف دوسروں کی برائیاں نظر آتی۔ اور کوئی اگر خامی دیکھ لیے، کس نے آپ کو حق دیا کہ اسے بولتے ہوئے پھرے؟ اور ایک بات ہمارے سرکل سے نکلتی ہے پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے، پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ کتنا اچھا نام، کتنی بڑی شخصیت کا نام ہمارے سرکل کا ہے، لیکن آج وہ اللہ معاف کرے ہمیں مجبور ہو کر بولنا پڑتا ہے کہ برائی کا اڈا بن گیا ہے، غیبتوں کا اڈا بن گیا ہے، چغلیوں کا اڈا بن گیا ہے، دوسروں کے پگڑیاں اچھالنے کا اڈا بن گیا ہے، دوسروں پر تہمتیں لگانے کا اڈا بن گیا ہے۔ ارے اس سرکل سے تو خیر کی باتیں پھیلنا تھا، اس سرکل سے تو دین کی باتیں پھیلنا چاہیے تھا، اس سرکل کے نام والے کی قدر و قیمت کو جاننا تھا ہمیں کہ کیسی شخصیت کا نام ہم نے رکھا ہے اور کیسی برائیوں کو یہاں سے ہم پھیلا رہے ہیں۔ اس سے بالکل پرہیز کریں دوستو بزرگوں، کسی دوسرے پر بغیر تحقیق کیے گئے، بغیر معلوم کیے کہ تو ہمیں دل میں چوٹ پہنچی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ کتنا بڑا جملہ بھائی، یہ مسجد عائشہ کے امام صاحب کو تحقیق کرنے پولیس آئی تھی کہ کیا لفڑا کرے، کیا کام کرے، یہ بات پھیلی جمعہ کے دن، اور یہ بات سرکل میں ہوئی، اس نے بولنا پڑ رہا ہے، یہ بات سرکل میں ہوئی۔ یہاں ایک ساتھی آ کر مجھے بولے، باہر بلائے، بولے کہ آگے لفڑا بھی کرتے مسجد میں، پولیس ایسی کرتے، امام صاحب کو پکڑی کرتے، کیا بھی معلوم نہیں، اور پوری بات جو ہے سرکل میں کون کون سنے ہوں گے، کیا کیا میرے بارے میں سوچے ہوں گے، کیا کیا خیالات ان کے دلوں میں آئے ہوں گے، اس سے مجبور ہو کر سخت الفاظ کرنا پڑا۔ اس سے بالکل پرہیز کریں دوستو بزرگوں، اور بغیر تحقیق کے
کسی پر تہمت اور کسی پر الزام لگانے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے پرہیز کریں۔ قرآن کی آیت میں نے بھی پڑھی ہے، اللہ اور ایسے لوگوں پر جو کسی پاک دامن مرد ہو یا عورت ہو، کسی بے گناہ پر تہمت لگانا، الزام باندھنا، بہتان باندھنا، اللہ تعالیٰ اور فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور قیامت کے دن ان کے لیے سب سے بڑا شدید عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، امید کرتا ہوں اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان حضرات سنت